السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وعن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، اخرجہ الامام الترمذی فی سننہ۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، برادران عزیز، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم باغ نگر کے جلسوں میں سالہ سال سے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری یہ مجلس دین کی نسبت سے اور دینی بیداری پیدا کرنے کے جذبے سے عمل میں لائی گئی ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت اور عمل کا جذبہ عطا فرما دے۔ قریب رب ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن قبول سے نوازے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں اور اللہ کی میزان میں قیمت حسن عمل کی ہے۔ تمناؤں، آرزوؤں، امیدوں اور رسمیت کے لبادے میں لپٹے ہوئے جملوں اور لفاظیوں کی میرے احکم الحاکمین پروردگار کے بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ نہ تمہاری امیدوں سے کام چلے گا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں سے۔ تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں، تمہارے زبانی دعوے یہ تمہیں جنت کا حقدار و مستحق نہیں بنا سکتے۔ جو برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ اپنا یار پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دل کا چین، دل کا قرار، دل کا سکون اللہ اسے اس دنیا میں عطا فرمائے گا، اور ان کے اچھے اعمال کے مطابق ہم ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کا صلہ ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو جس کے عمل نے، کردار نے، کیریکٹر نے عملی میدان میں تگو دو نے پیچھے کر دیا، اس کا حسب و نسب، اس کی خاندانی وجاہت اسے آگے نہیں بڑھا سکتی۔ تقدیر کا تفصیل سے بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو، کام کرو، محنت کرو، ورک کرو، ہر ایک کو اس مقصد کے لیے اور اس کاز کے لیے سہولت دی جائے گی، اسباب عطا کیے جائیں گے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایمان اور ایمان کی بنیاد پر عمل صالح انجام دینا اللہ کی عظیم توفیق ہوا کرتی، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں والدین کی نعمت بڑی عظیم نعمت۔ ان تین چیزوں کے بعد اولاد، یہ اللہ کا ایک عظیم تحفہ۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں یہ ربانی ہبہ ہیں، خدائی تحفہ ہیں، الہی گفٹ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا۔ اب اس کے بعد اولاد کی نعمت کو اللہ ذکر فرما رہا، اس کے لیے قرآن کا لفظ ہے یہابو، یعنی یہ اولاد اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، ربانی گفٹ ہے۔ نعمت اولاد کے تذکرے میں پہلا سینٹنس اور پہلا جملہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا۔ چونکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے، عرب کا سماج تھا، وہاں پر لڑکیوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ بعض قبیلوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بڑا ناروا سلوک کیا جاتا تھا حوا کی بیٹیوں اور صنف نازک کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن نے جب اولاد کی نعمت کا تذکرہ کیا تو آغاز فرمایا بیٹیوں سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کا بلند رتبہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ بیٹیوں کو برا نہ جانو، یہ بہت محبت کرنے والی اور بڑا قیمتی سرمایہ ہوا کرتی۔ اور یہ بھی فرمایا تھا من ابتلی من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ ان بیٹیوں کی طرف سے کسی کو کسی آزمائش میں ڈالا گیا، کسی مشکل میں، کسی امتحان میں مبتلا کیا گیا، پھر بھی اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ اور رکاوٹ کا سامان بن جائیں گی۔
اور یہ بھی فرمایا من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده اي الذكور عليها ادخله الله الجنہ، جسے اللہ نے بیٹی دی پھر اس نے اس بیٹی کو بیٹے پر ترجیح نہیں دی، اس کے ساتھ ذلت آمیز معاملہ نہیں کیا، اسے زندہ دفن نہیں کیا، اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ چنانچہ اولاد کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالی نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لا ولد کر دیتا ہے، باج بنا دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ آیت مبارکہ ختم کی جا رہی ہے انہو علیم قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ کہ کسے صرف بیٹیاں دینی ہیں، کسے صرف بیٹے دینے ہیں، کسے دونوں سے نوازنا ہے، کسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھنا ہے، یہ فیصلہ یوں ہی نہیں ہو جایا کرتا بلکہ علم اور قدرت کی بنیاد پر ہوا کرتا۔ اسی وجہ سے آیت مبارکہ ختم کی گئی انہو علیم قدیر، اللہ کی ذات علم کی بھی مالک ہے اور قدرت کی بھی مالک ہے۔ پھر اولاد کے تعلق سے اسلام والدین پر، آباء و اجداد پر بڑی عظیم اور اہم ذمہ داریاں عائد کرتا۔ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے دیندار خاتون کا انتخاب کرو، فاظفر بذات الدین تربت یداک، پہلے اس کے کان میں اذان کے اور اقامت کے کلمات کہے جائیں تاکہ سب سے پہلی وہ چیز اور سب سے پہلے وہ کلمات اور سب سے پہلے وہ جملے جس سے بچے کا کان، بچے کا ذہن و دماغ اور بچے کا لاشعور بھی شعور حاصل کرے، وہ اللہ کی وحدانیت ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف۔ پھر تہنیک کی جائے، یعنی کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ لے کر تھوڑی سی اس کے تالو پر چپکا دی جائے، اس کے بعد اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه، سب سے پہلا عطیہ اور تحفہ جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ اس کا نام ہے، تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، پھر مسلسل اس کی نگہداشت کرتا رہے، اس کی تربیت کرتا رہے، اس کی آبیاری کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر باپ اپنے ساتھ بیٹے کو مسجد لائے، نانا اپنے ساتھ نواسے کو مسجد لائے، دادا پوتے کو مسجد لائے، دادی نانی ماں بیٹی کو اور نواسی کو، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرے۔ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ذرا تنبیہ کرو، سرزنش کرو، ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو، پھر مسلسل ان کی نگہداشت کرتے رہو۔ اور سب سے قیمتی تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، فلیٹ اور پلاٹ نہیں ہے، کھیت کی زمینیں نہیں ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے، کسی ماں نے کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ، کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ نہیں دیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
10 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، اس میں 10ویں بات یہ تھی انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله، اپنی وسعت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کرو اور ادب سکھانے کے لیے اپنی لاٹھی ان سے نہ اٹھاؤ، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہو، جہاں سختی کی ضرورت پڑے سختی کرو، مشفقانہ سختی، پیار بھری سختی، تاکہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ بھارت کے مسلمانوں کا نہیں، پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا، ان کے اسلامی تشخص اور ان کے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے باقی رہنے کا۔ جتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پازیٹیو حل ہو یا نیگیٹو، مثبت ہو یا منفی، لیکن وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ایودھیا کے چند ایکڑ کی زمین کا مسئلہ ہے، نہیں، کروڑوں ایکڑ وہ زمین جو ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ کی شکل میں ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ جسمانی طور پر ہمارے بچے ہمارے پاس ہیں، لیکن ذہنی طور پر ان کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جنگی پیمانے پر گھروں میں دین سکھانے، عقیدہ سکھانے، اللہ کے وجود کو بتانے، اللہ کی قدرت مطلقہ کو بتانے کا کام نہیں کیا، اور ہم نے مکاتب کو سلیقے سے آباد نہیں کیا، تو پھر ہمارا بھی ایمان خطرے میں ہے۔ اور صاف سن کر جائیے، ہماری نسلیں ہرگز مسلمان نہیں رہیں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہی، ہر قسم کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے، لیکن اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جب ہماری پیٹھ قبر سے لگے گی اور منو مٹی اوڑھ کر ہم سو جائیں گے تو ہمارے بعد بھی ہماری اولاد مسلمان ہی رہے گی۔ آج کا زمانہ سختی کا زمانہ نہیں رہا، نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو اتنا قریب کر لے ماں باپ کہ وہ ہر اچھی بری بات بے تکلف ان کے ساتھ شیئر کرے، اور ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، سیرت نبویہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اور عقیدہ توحید کے تعلق سے، اور تقدیر کے تعلق سے، قبر کے سوالات کے تعلق سے، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کے تعلق سے، مردوں کو طلاق کا حق دیے جانے کے تعلق سے، میراث میں لڑکے کا دوگنا حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ، اس سلسلے میں یہ سارے سوالات سنیے، نوٹ کیجئے، ماہر علماء سے رابطہ قائم کیجئے، سائنٹیفک طریقے پر ان کو جوابات بتائیے۔ یہ وقت کا فریضہ ہے، ختم کر دیجئے رسمی جلسے، قوالیاں، گھنٹوں نعتیں، شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو چھپا کر مت رکھیے مٹی میں۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ان کے ذہنوں میں شکوک ہے، شبہات ہیں، سوشل میڈیا نے ان کے دماغوں میں کیڑے پیدا کر دیے ہیں، ساری لابیاں یکجا ہیں، قانونی طور پر بھی ایسے کام کیے جا رہے ہیں اور مسلسل یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہم اب بھی خواب غفلت میں مگن ہیں، ہمارا ایک مدرسہ دوسرے مدرسے سے عناد پالے ہوئے ہیں، اب بھی اختلاف اور انتشار ہمارے علاقوں میں پایا جا رہا ہے۔ اس وقت تو مسئلہ ہمارے وجود کا ہے، ہمارے تشخص کا ہے۔ صاف سمجھ لیجئے، بھارت کی حکومت اور بھارت کی طاقتیں، بھارت کی مشنریز ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ختم ہو جائیں، نہیں،
مسلمان رہیں لیکن اسلام کا تشخص، اسلام کا لباس، اسلام کا امتیاز، اسلام کا عقیدہ، اسلام کی پہچان ان سے ختم ہو جائے۔ کہیں یوگا ہے، کہیں سوریہ نمسکار ہے، کہیں وندے ماترم ہے، اور اب تو کھلے عام شرک کی دعوت ہے۔ اب بھی کیا ہم ان خطرناک حالات کو اور حالات کی اس سنگینی کو اور خطرناکی کو اور اس بددینی، ارتداد، الحاد کے فتنے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو دستک نہیں دے رہا ہے، ہمارے گھروں میں پل رہا ہے، ہمارے گھروں میں پایا جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے خطاب کیا، پورے ایمانی گروہ کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کون ہے مخاطب؟ صحابہ، صحابیات، پہلے مخاطب تو وہی ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جب پہنچ جائیں گے کوئی تدبیر کر لیں گے، کبھی کوئی اتفاقیہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، لوگ بچ جاتے ہیں، ساحل کے پاس پہنچ کر سمندر میں گرنے کے بعد بھی کوئی طاقت کبھی بچا لیتی ہے، چھت کی بلندی سے کبھی گرنے والے ہوتے ہیں اور بچ جایا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کہہ رہا وہاں بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو ہیں، بڑے سخت ہیں، اللہ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ چار انداز سے فرشتوں کی قوت کو قرآن کریم اس آیت مبارکہ میں ذکر کر رہا ہے۔ کیا یوں ہی کورونا کی وبا کے زمانے میں ہماری کیبنٹ نے، سینٹرل کیبنٹ نے نئی تعلیمی پالیسی 2020 نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 نافذ کی تھی؟ ہم اپنے گھروں میں مگن بیٹھے ہیں۔ خطرہ ہے مدارس کے وجود کو بھی، خطرہ ہے مکاتب کے وجود کو بھی، اور آگے بڑھ کر کہنے دیجئے اس وقت تو ہماری مسجدیں بھی نگاہوں میں کھٹکتی ہیں۔ اگر ہم نے اس سنگینی کو محسوس نہیں کیا اور اس خطرناکی کو نہیں سمجھا تو کون سمجھے گا؟ حق تعالیٰ فرما رہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کا ایک خاص اسلوب، اس واقعے کو ذرا ذہنوں میں لاؤ، گویا تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ پیش آ رہا۔ کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ کے ایک جلیل القدر حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کا مرض وفات تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے دادا ہیں حضرت ابراہیم، جن کے والد گرامی ہیں حضرت اسحاق، جن کے چچا ہیں حضرت اسماعیل، جن کے فرزند ہیں حضرت یوسف، نبیوں کا گھرانہ، جہاں توحید خالص کے سوا اور کیا سنا ہوگا، جہاں یہی اعلان تو سنایا جاتا رہا ہوگا الا لہ الخلق والامر، سنو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، جلانے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی یہی۔ وہ پوچھ رہے ہیں مرض وفات میں اپنے بچوں کو جمع کر کے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کوئی دین پر عمل کرنے والا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی زاہد، کوئی صوفی اور
کوئی اسلامی لباس پہننے والا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کے گھر میں ارتداد کا، الحاد کا، بددینی کا اور شرک کا اور اسلام بیزاری کا فتنہ نہیں آئے گا۔ نبی زادوں سے خطاب ہو رہا، ولی زادوں سے نہیں، علماء کے گھر کے بچوں سے نہیں۔ پھر ہما شما کا کیا سوال اور کیا حال؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ پہلا پیغام آج کی اس مجلس کا یہ سوال، یہ کوئسچن، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ پڑھائیے اپنی اولاد کو عصری تعلیم دیجئے۔ ضرورت ہے ہمارے ملک میں ایسے لائرز کی، ایسے ڈاکٹرز کی، ایسے سائنسدانوں کی، ایسے انجینئروں کی جن کی تربیت اسلام کے نقطۂ نظر سے ہوئی ہو۔ لیکن یہ اطمینان تو کر لیجئے کہ وہ دین، ایمان، توحید اور اسلام کی بنیادوں سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوں گے، کبھی بھی سمجھوتا اسلام کی بنیادوں پر اور توحید خالص پر وہ نہیں کریں گے۔ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ یقیناً انہوں نے جواب میں بہت کچھ کہا ہوگا کہ آپ نے یہ سوچا کیسے، آپ نے سکھایا کیا ہے، دن رات ہم نے سنا اور پڑھا کیا ہے، لیکن غیرت توحید نے یہ گوارا نہیں کیا کہ توحید خالص پر مبنی جواب کے سوا اور کوئی جواب آئے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود برحق کی اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی، جو ایک اللہ ہے، یکتا ہے، یگانہ، اس کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، کسی اور کی بارگاہ میں سر نہیں ٹیکیں گے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، روزی رساں، شفا دینے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا نہیں سمجھیں گے۔ ہم اسی کے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ اگر آج آپ نے اس سوال کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو صاف سمجھ لیجئے آپ کی یہ اولاد، آپ کے گھر کے بیٹے اور بیٹیاں رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات مانی، جو ہمیں سکھایا گیا تھا گھر میں، ہمارے ٹیوٹر نے جو سکھایا تھا، اسکولی نظام نے جو سکھایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے موٹی موٹی فیسیں دے کر جو سکھلایا تھا، وہی ہم نے جانا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، توحید خالص پر پیدا ہوتا، اس دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جس قلعے کی تکمیل ہوتی ہے اور جس محل کی آخری اینٹ رکھوائی جاتی ہے خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ذریعے اسی اسلام پر پیدا ہوتا۔ پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کے دوستوں کا سرکل، اس کا ٹیوٹر اور اس کے اسکولوں کا نظام کبھی یہودی بنا دیتا، کبھی عیسائی بنا دیتا، کبھی مجوسی بنا دیتا، کبھی دہریہ اور بددین بنا دیا کرتا۔ کیا کہے گی اولاد؟ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، صحیح راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ انہیں اپنی توہین محسوس ہوتی تھی کہ کسی عالم دین کو اور حافظ قرآن کو بلا کر اردو سکھلا دے۔
قرآن سکھلا دیں، یہ باتیں سکھلا دیں کہ اللہ کی ذات ہی قادر مطلق ہے، یہ پیغام سکھلا دیں کہ ایمان کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ اے ہمارے رب ان کو دوگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، بڑی لعنت ان پر مسلط کیجئے۔ تو پہلا پیغام اپنے ایمان اور اپنی نسلوں اور اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، تلاوت بھی ہو، قرآن کا سمجھنا بھی ہو، درس قرآن کی مجلسیں بھی ہوں، اور آپ کی اولاد بھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ جڑے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو علماء ربانیین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ محض قرآن کی حفاظت نہیں ہے، ان انسانوں کی اور ان خوش نصیب بہنوں کی اور ان باتوفیق مردوں کی بھی حفاظت ہے جو قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا کرتے ہیں۔ 4 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے، فلسطین کی وہ پٹی جسے غزہ ہاشم کہا جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم تجارتی سفر پر وہاں تشریف لے گئے تھے شام کی طرف۔ شام کہا جاتا ہے، اردن جسے جارڈن کہا جاتا ہے اسے بھی، اور اسی طریقے سے سیریا کا جو خطہ ہے اور فلسطین کا جو خطہ ہے آزاد اور غصب شدہ۔ تجارتی سفر میں گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں دفن کیا گیا، اسے غزہ ہاشم کہا جاتا۔ اور جو 7 اکتوبر کو مثالی یلغار کی تھی وہاں کے مجاہدوں نے، سب اٹیک کرنے والے 1948 سے مظالم سہنے کے بعد حفاظ کرام کا دستہ تھا، اور ماہر انجینئر تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ، اور ایسے ویسے حافظ نہیں، ایک ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانے والے، جنہوں نے تو عہد صحابہ کی یاد تازہ کر دی۔ ہم نے پڑھا تھا سیرت کی کتابوں میں کہ ایک سریہ پیش آیا تھا بئر معونہ کا، اور ایک صحابی اس میں حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بار ابن سلمہ نامی مشرک نے نیزہ مارا، سینے سے آر پار ہو گیا، اس وقت شہید ہونے کے بعد حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے عملی نمونے غزہ ہاشم کی سرزمین پر یہ دیکھے، نوجوانوں نے اپنے بچوں کو شہید کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ کیا آپ راضی ہیں؟ آپ قبول کر لیجئے ہماری اس شہادت کو۔ ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی کا راز قرآن کریم ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا۔ کنڈک میں بھی وہاں پر سخت بارش بھی ہے، پھر بھی 60 قرآن کریم کی تحفیظ کے حلقے چل رہے ہیں۔ سنائیے ماں بہنوں کو، بتائیے، ان کے فیشن ختم نہیں ہوتے، ان کے دکھلاوے ختم نہیں ہوتے۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنے کو جوڑیے۔ آپ حالات کو سوشل میڈیا سے مت سمجھیے، ملک کے موجودہ حالات ہوں یا انٹرنیشنل حالات ہوں، آپ قرآن کریم سے سمجھیے، سمجھائیے۔ قرآن کریم ہر پہلو اور ہر لحاظ سے اور ہر قسم کے حالات میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ
اپنے معاملات، خاص طور پر آپ کی معاشرتی زندگی جسے پرسنل لاز کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے ملک کے قانون نے ہمیں یکگونا تحفظ دیا تھا، اب آپ سنجیدہ ہو جائیں، ان قوانین پر عمل سختی کے ساتھ شروع کر دیں۔ ہمارے ملک کی عدالتوں پر بہت بوجھ ہے، کم سے کم مسلم کمیونٹی یہ طے کر لے کہ اپنے پرسنل لاز کو ہم دارالقضاء میں، شرعی پنچایت میں، دارالافتاء میں اور حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں حل کریں گے۔ اور صاف سمجھ لیجئے، شرعی عدالتوں کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ بظاہر جسے ہارنے والا کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں جیتتا ہے۔ آپ میرے اشارے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اپنے ملک کے حالات کے تناظر میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ آپ کے مقدمات کچہریوں میں بے انتہا، آپ کی لڑائیاں بے حساب۔ اے ایمان والو، کہاں مانو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور تم میں جو اولو الامر ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ان کا کہاں مانو۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور رسول کے دیے ہوئے لا کی طرف، اسلامی شریعت کی طرف لے کے جاؤ۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو دہائیاں دو، جن عدالتوں کی دینا چاہتے ہو، جن جگہوں پر جانا چاہتے ہو، یہ بہت بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت۔ ایک بڑے امام گزرے، چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، اور فقہ شافعی کے ممتاز امام ہیں۔ نام ہے ان کا یوسف بن یحییٰ البویطی الشافعی رحمہ اللہ۔ اس وقت کی حکومت سے کچھ اختلاف ہو گیا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں نوجوانوں کی، جب جمعے کا دن آتا اور مسجدوں کے ممبروں سے اور مناروں سے جمعے کی اذان کی آواز بلند ہوتی، اس وقت امام بویطی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ بھی جکڑے تھے، پیر بھی بیڑیوں میں تھے، گھسٹتے ہوئے جیل کے صدر دروازے تک، مین گیٹ تک آتے، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ پھر جب جمعے کی نماز ختم ہو جاتی، انہیں جیل کے کارندے پکڑ کر کوٹری میں بند کر دیتے۔ پوچھا گیا، اے یوسف بویطی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لیے مسجدوں میں نہیں جا سکتے، پھر آپ یہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، امام یوسف بویطی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ۔ جب جمعے کے دن اذان دی جائے، جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، تم سب اللہ کے ذکر کی طرف لب کو سبقت کرو، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کل میرا رب مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ اے بویطی، تم اپنی کوٹری سے نکل کر جیل کے صدر دروازے تک تو جا سکتے تھے، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ اس سوال سے بچنے کے لیے میں یہ مشقت برداشت کرتا ہوں۔ یہ ان کا ایک ذاتی واقعہ ہے، شخصی واقعہ ہے، پرسنل واقعہ ہے، لیکن ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے اپنے اندر یہ پیام رکھتا ہے کہ
اگر اپنی وسعت کے مطابق بھی آپ نے شریعت پر عمل نہیں کیا، آپ نے شریعت کو ڈیڈ لائن بنا دیا، وہ راستہ بنا دیا کہ جس پر نہ چلا جائے تو میپ میں تو راستہ ہوتا ہے لیکن عملی طور پر اس راستے کو ختم کر دیا جاتا ہے، خدا را اسلام کی شریعت کو اور اسلام کے قانون کو ڈیڈ لائن اور مرا ہوا راستہ اور ختم شدہ راستہ نہ بننے دیجئے۔ نئے نئے قوانین تو آ ہی رہے ہیں، آپ تو یہ تہیہ کر لیجئے کہ ہم اپنے معاشرتی قوانین کو، اپنے پرسنل لاز کو عملی طور پر زندہ رکھیں گے۔ صاف سمجھ لیجئے اگر عملی طور پر آپ نے زندہ رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکے گی۔ قوانین بنتے ہیں تو بنتے رہیں۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب، اور قرآن کریم میں حکم دیا گیا خذوا حذرکم، اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ ایک صحابی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اپنی اونٹنی باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھول کر؟ فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہجرت کا مقدس سفر ہے، ایک لمبا پیام ہے، کون سا ایسا سبب تھا جسے اختیار نہیں کیا گیا ہم کو سبق دینے کے لیے، پیام دینے کے لیے؟ کیا وہ ذات اقدس جو ایک لمحے میں آسمان کی بلندیوں کی سیر کرا سکتی تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا سکتی تھی، اسراء اور معراج کا عظیم الشان معجزہ دے سکتی تھی، وہ ایک لمحے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل نہ کر دیتی؟ پیام دیا گیا اسباب اختیار کرنے کا۔ نئے قوانین آئیں گے، آپ کو اپنی شہریت ثابت کرنی ہوگی، سارے کاغذات توجہ کے ساتھ بنوائیے، اور سب سے مضبوط ثبوت شہریت کے ثابت کرنے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوا کرتا۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ کوشش کر کے، محنت کر کے، عدالت میں جا کر کے بنوائیے، کوشش کیجئے تمام کاغذات میں اسپیلنگ کے لحاظ سے آپ کے نام یکساں ایک ہوں، اور یہ بھی کوشش کر لیجئے کہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کے مکانوں پر بعینی ہی 100% وہی نام ہو جو نام آپ کے شناختی کارڈوں میں اور آپ کی شہریت ثابت کرنے والے دستاویزات میں ہے۔ اسے دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیے گا، عملی طور پر کیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ پانچواں اور آخری پیغام، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نا امید نہ ہوئیے، اپنے عزائم کو پسپا ہرگز نہ ہونے دیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، سچے دل سے توبہ کیجئے۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے انکار کرنے والے ہی مایوس ہوا کرتے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں خوب ترقی کیجئے، اور راتوں کی تنہائیوں میں رو رو کر اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کیجئے۔ حفاظت کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں، زمینوں پر نہیں ہوا کرتے۔ حالات مایوس کن ہرگز نہیں ہیں، سخت ضرور ہیں، مشکل حالات کا ہمیں سامنا ہے، لیکن ایمانی عزم کے ساتھ، ایمانی حوصلے کے ساتھ ہم ان حالات کا سامنا کریں گے، اور یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور ہر حال میں مسلمان بن کے ہی رہیں گے،
جینا بھی ہے ہمیں اسلام پر اور مرنا بھی ہے ہمیں اسلام پر. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام ہی کی حالت میں تم کو موت آنی چاہیے. اللہ کی طاقت تمام اسباب و وسائل اور تمام طاقتوں پر سب غلبہ رکھتی ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر قابو یاب ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. سازشیں بھیانک ہیں رہیں. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. وہ اپنی چالیں چل چکے, اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کی پلاننگ, ان کی طاقتیں, ان کی تدبیریں, ان کی چالیں, ان کی حکمرانی کا نظام ایسا ہے کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اور پہاڑوں کو بھی ڈگمگا دے گا. لیکن اگر ہم نے ان گزارشات کو 5 گزارشات میں نے پیش کی ہیں, اگر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ ان کا جائزہ نہیں لیا اور ان پر محنت نہیں کی تو ہم کسی اور چیز کا خطرہ نہیں بتاتے. کھانے کو بھی ملے گا اچھے سے اچھا, ملازمتیں بھی خوب مل سکتی ہیں, کاروبار بھی خوب ترقی کر سکتا ہے. اللہ جانوروں کو جب کھلاتا ہے تو کیا وہ آپ کو نہیں کھلائے گا؟ غیر مسلم بھی آپ سے اچھا کھاتے ہیں, لیکن ہم خطرہ بتاتے ہیں دین کا, ہم خطرہ بتاتے ہیں ایمان کا, ہم خطرہ بتاتے ہیں اسلامی تشخص کا, ہم خطرہ بتاتے ہیں اسلامی پہچان کا, ہم خطرہ بتاتے ہیں اپنے انداز و اطوار کے لحاظ سے اسلامی وجود کا. اگر ہم نے ان گزارشات پر غور نہیں کیا اور یوں ہی ٹھنڈے بستے میں ہم نے انہیں ڈال دیا تو پھر صاف سن لیجئے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر میں اور اللہ کے رجسٹر میں ہمارا اور آپ کا نام مسلمان نہیں رہے گا. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جمو, ثابت قدم رہو, ثابت قدمی کا ماحول پیدا کرو, فکری اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کامیاب و کامران ہوگے. کریم رب ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ میں شاید اپنے ان پیغامات کو آپ کے ذہن و دماغ تک منتقل کر سکا. رب کریم اسے قبول فرما لے, دنیا اور آخرت کی بہاریں ہم سب کا نصیبہ اور مقدر بنا دے. ہمارے اور ہمارے نسلوں کے سرمایہ ایمان کو اس بھارت میں ہر حال میں سلامت رکھے اور محفوظ رکھے, اور ہم سب کے دلوں کی یہ پکار اور یہ آواز بنا دے کہ آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری, آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری, سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے, سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے. وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکی, وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکی, ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے, ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.